وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام جادو جنات۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور لوگ بہت کچھ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تعویذات کا جو معاملہ ہے کہ آج کل لوگ شفا کے لیے تعویذات حاصل کرتے ہیں یا کچھ آیات کو لوگوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات گھروں میں لٹکائی ہوتی ہیں یا اس طرح سے دیگر جو معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آج کے اس سوال کے متعلق بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ نے جو ہے نا ایک بار پھر ہمیں وقت دیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ جو لوگ تعویذات وغیرہ علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت فرمائیں کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ تعویذ پہننا یہ ایک گناہ ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 10 لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب سے سلام بھی کیا اور ان سے بیعت بھی لی۔ ایک شخص سے آپ نے سلام نہیں لی اور اس سے بیعت بھی نہیں لی، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اس بندے سے سلام کیوں نہیں لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص تعویذ پہنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیماریوں کا علاج ہے، اس سے ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروباری بندش ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ تعویذ پہن لیتے ہیں اور قبرستانوں میں جا کے تعویذ لٹکا بھی دیتے ہیں، تو یہ پہننا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی یہ وضاحت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کی ہے۔ اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں جی ہم نے تعویذ پہنا تو ہم ٹھیک ہیں، جی جی، کہ ہم نے یہ تعویذ جب سے یہ تعویذ پہنا اس وقت سے ہم ٹھیک ہیں، پہلے یہ مسئلہ تھا، یہ بیماری تھی۔ تو اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو ان کی اہلیہ نے تعویذ پہنا ہوا تھا، تو وہ غصے میں آگے جلال میں آگے تعویذ کو پکڑا اتار دیا۔ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہوا اس وقت سے میں ٹھیک ہوں، میں بیمار تھی اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ تعویذ پہن لیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نے تیرا ایمان اس کے اوپر بنا دی ہے، اور شیطان نے تجھے مس کیا ہے کہ جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہا، تعویذ کے اوپر ایمان آ گیا تو وہ تجھے ریلیف بھی دے سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے نا، قیامت کے قریب دجال آئے گا شیطانی قوتوں کے ساتھ، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، بیماریوں کو ختم کر دے گا اور بے شمار لوگوں کے سامنے کرتب کر کے دکھائے گا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب جو کمزور ایمان والے ہوں گے ان کا تو ایمان اس کے اوپر بن جائے گا کہ یہ اللہ ہے، اور پھر اس کی مصنوعی جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر کتنا ہے اور تعویذ داغوں کے اوپر کتنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک جیسا کہ کہتے ہیں شفا ہے، تو ہم تو اس آیات کو جو ہے نا وہ پہنتے ہیں۔ تو دیکھیں حدیث کی کسی کتاب میں یہ صراحت نہیں کہ کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویذ پہنا ہو، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو تعویذ دیا ہو۔ اگر تعویذ پہننا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ کو دیتے، بلکہ آپ کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے۔ عثمان بن ابی العاص آئے، اللہ کے نبی میرے جسم میں درد ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مجھے یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے خوف کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں دردیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے تو نہیں بتایا کہ یہ تعویذ پہن لو دردیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دم کرو، اللہ کے نبی نے دم بتایا ہے۔ تو احادیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب کسی صحابی کو نہیں بتایا تو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے، تو اس لیے قرآنی آیات کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے، نہ کہ لٹکانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں صراحت ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا
کہ اس نے لوہے کا کڑا چھلا پہنا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں پہنا؟ تو کہتے اللہ کے نبی میں بیمار تھا تو اس لیے میں نے یہ پہنا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ کرے گا, اس میں شفا نہیں ہے, بلکہ شفا تو اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن کو پڑھ کے شفا حاصل لینی چاہیے. جس طرح شہد میں شفا ہے, اب کوئی شخص شہد کو لٹکا لے گلے میں, کلونجی میں شفا ہے, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب کلونجی گلے میں لٹکا لے تو یہ درست نہیں ہے, بلکہ کلونجی کھائے گا, شہد کھائے گا, استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآنی آیات کو تعویذ بنا کر لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. کہ اگر قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی وضاحت کر دیتے کہ تم قرآنی آیات کو لٹکا سکتے ہو, بلکہ آپ نے مطلق یہ بول دیا کہ جس نے جو تعویذ لٹکایا اس میں ہر طرح کا تعویذ آ جاتا ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عقلی ایسے یہ دیکھا جائے تو پھر بھی یہ قرآن مجید کی توہین ہے کہ آپ کے گھر میں ایک پورا قرآن پڑا ہوا ہے, کیا اس میں شفا نہیں ہے؟ آپ نے ایک آیت کو گلے میں لٹکا لی ہے اور یہ ایمان بنا لی ہے کہ اس میں شفا ہے اور اس تعویذ کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی. اور اسی طرح پھر ہم اس تعویذ کو لیتے ہیں, کسی سے بھی لیتے ہیں, اور پھر موچی سے اس کو سلائی کروا لیتے ہیں. اب وہ اسی سے گندے جوتے سلائی کرتا ہے اور اسی سے وہ اس تعویذ کو گانٹ کے دے دیتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اکثر لوگ تعویذ پہنتے ہیں, وہی تعویذ پہنے تو وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, واش روم میں بھی چلے جاتے ہیں. تو قرآنی آیات کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا, اب خواتین تعویذ پہنتی ہیں تو خواتین بھی بعض کو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں, تو اس حالت میں قرآن کو پکڑنا اور پھر اسی طرح نماز پڑھنا درست نہیں ہے. تو گلے میں قرآنی آیات کو لٹکانا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو ایک جادوگر جو ہے, جو جادو کرنے والا ہے, وہ قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتا ہے, قرآن مجید کو واش روم میں لے کے جاتا ہے, گندگی کے ساتھ لکھتا ہے, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. اور جو مسلمان ہو کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا تعویذ پہن رہا ہے اور پھر اس کو واش روم میں لے کے جا رہا ہے, تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے, توہین ہے. تعویذ پہننا بھی چاہیے اور لٹکانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے اس بندے سے سلام نہیں لی جس نے تعویذ پہنا ہوا تھا. کوئی بھی مسئلہ بن گیا تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں. اللہ کے نبی کے اوپر جادو ہوا تو آپ نے تو نہیں تعویذ پہنا, حالانکہ یہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 2 سورتوں کو پڑھ کے دم کیا. جب آپ نے پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مکمل شفا دے دی. تو اس لیے قرآن مجید شفا ہے, بطور برکت ہے, ہدایت ہے. یہ کاروبار کے لیے نہیں آیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ تعویذوں کے دندے ہو رہے ہیں, کاروبار چل رہے ہیں باقاعدہ. 500 کا تعویذ الگ ہے, 1000 کا الگ ہے, 5000 کا الگ ہے. تو یہ کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے قرآن کو تھوڑی آیات میں یعنی تھوڑی قیمت میں ہماری آیات کو فروخت کر دیتے ہیں, ان کا ایمان نہیں ہے, وہ ایمان کے قریب سے نہیں گزرے. تو ایمان والے اس طرح نہیں کرتے, بلکہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. قرآن ہدایت ہے, برکت ہے, روشنی ہے, شفا ہے. کب؟ جب اس کو ہم پڑھیں گے. اصل میں ہمارے معاشرے میں لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم محنت نہ کریں, پڑھیں نہ, کوئی ایسا تعویذ پہن لے ہم ٹھیک ہو جائیں. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن پڑھ کے, دعائیں پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں, اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعویذ کو شریعت سمجھ کے نہیں پہنتے, یا کچھ معالجین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو شریعت سمجھ کے نہیں دیتے. ہم دیتے ہیں کہ کوئی جیسے ہم میڈیسن لینے جاتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ ڈالتا ہے, کسی کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ادھر جا کے ہم قرآن کی آیات لکھ کے اگر دیتے ہیں تو یہ ہم صرف جو ہے نا اس کی میڈیسن کے طور پہ دیتے ہیں. دیکھیں کہ میڈیسن بھی, اب کوئی بھی مسلمان ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ مجھے یہ بیماری ہے, مثلا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ نے صبح دوپہر شام شراب پینی ہے, آپ کی بیماری کا علاج شراب سے ہے. اب اللہ نے حرام قرار دی ہے شراب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب سے تو اس کا علاج نہیں. کوئی بھی باشعور مسلمان جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شراب حرام ہے اور یہ ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شراب پئیں, تو وہ تو کبھی استعمال نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک طبیب ہے. اللہ کے نبی, ہم مینڈک سے ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں, کیا ہم وہ علاج کر لیے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. تو جو حرام طریقے ہیں, جو ناجائز طریقے ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, اس میں شفا نہیں ہے. آپ بطور علاج بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح ہم حلال میڈیسن, جڑی بوٹیوں کو طبی لحاظ سے یا میڈیکل لحاظ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہ کریں کہ جو حرام کے قریب ہو. تو اسی وجہ سے
قرآن مجید کو بھی آپ استعمال کریں جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا پڑھنے کے لیے، جی نہ کہ بطور میڈیسن. اگر بطور میڈیسن استعمال کرنا بھی ہے تو وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی نے بتایا، اس کو پڑھنا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ بات ہے تمیم کو گلے میں لٹکانا یا باندھنا کے حوالے سے، کچھ لوگ تعویذ عاملین لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کو پانی میں ڈال کے تو وہ پینا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ لیکن کہ تعویذ کسی بھی طرح ہو، وہ پہننا ہو، لٹکانا ہو، گھر میں لٹکانا ہو، یا اس کو پینا ہو، یا اس کو جلانا ہو، اس کی کوئی بھی شکل درست نہیں ہے. جی، یہ بہت سارے جو قرآن و حدیث کو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کوئی بھی کوئی شخص ایسی حدیث ملتی ہے کوئی نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں تعویذ کیا ہو یا پہنا ہو، کوئی کسی صحابی نے یا تعبیر کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے. بلکہ میرا یہ تجربہ کہ جو لوگ تعویذ دیتے ہیں پینے کے لیے، اس سے علاج نہیں ہوتا بلکہ بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، دماغ جکڑا جاتا ہے، معدہ جکڑا جاتا ہے، تو اس سے شیطانی قوتوں کو طاقت ملتی ہے. اگر علاج کرنا بھی ہے بطور پانی کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو اس کے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور کسی صحابی سے سلف صالحین سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا. زعفران وغیرہ سے تعویذ لکھ لیتے ہیں، اس طرح سے کئی کچھ ہوتا ہے. دیکھیں زعفران کے ساتھ لکھیں، کستوری کے ساتھ لکھیں، سونے کے ساتھ لکھیں، چاندی کے ساتھ لکھیں، جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کر دی ہے وہ چیز تعویذ ہی ہے. جو جیسے چاہے اس کو آپ چاندی کے اوپر لکھ کے پہن لیں، یا چاندی کو سونے کے اوپر لکھ کے اور سونے میں اس کا تعویذ بنا کے وہ گلے میں ڈال لیں، تعویذ ہی رہے گا. نتیجہ یہ نکلتا کہ تعویذ جو بھی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی تعویذ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، موحد کہنے والا ہو، اہل الحدیث کہنے والا ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر اس کی دلیل ملتی ہے تو ہم اس کو کر لیں گے، ورنہ ہم چھوڑ دیں گے. صحیح بات، بالکل درست فرمایا آپ نے. ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ گھروں کے اندر کیل لگا دیتے ہیں دم کر کے، وہ بھی تعویذ میں آتے ہیں؟ یا بعض لوگ گھروں میں کیل لگا دیتے ہیں، قرآن آیات کو لٹکا دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس سے شیاطین جنات کو طاقت ملتی ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ایک فیملی کا علاج کر رہا تھا، تو جب اس میں حاضری ہوئی مریض میں جنات کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں کیل لگے ہوئے ہیں، وہ اتار دیں تو اس سے ہماری طاقت بندھی ہوئی ہے، آپ اتار دیں گے ہم چلے جائیں گے. میں نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ تعویذ کہاں سے لے کے آئے، کیوں لٹکائے ہیں آپ نے؟ کہنے لگے کہ ہم کسی کے پاس گئے تھے، اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، تو یہ میں نے حصار کر دیا ہے، چاروں کونوں میں جا کے لگا دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں جو بھی جنات ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے. اب وہ جن خود بتا رہا ہے کہ میں اس کی وجہ سے آیا ہوں. یہ تجربات کی چیزیں ہیں، ایک تو ہے نا کہ شرعی لحاظ سے یہ درست نہیں، یہ تجربات کی چیزیں ہیں. تو اس لیے گھروں میں جو قرآن آیات کو لٹکایا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور پھر اسی طرح جو کیل لگائے جاتے ہیں یہ بھی جادوگر اور ایسے لوگ جو جنات سے مدد لیتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے یہ بھی درست نہیں. یہ جو لوہے قرآنی وغیرہ لٹکائے ہوتے ہیں لوگوں نے، یہ بھی درست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لٹکانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید آیا پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو پڑھیں یا گھر میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ لگا دیں. بعض اوقات لوہے قرآن کی آیات کو کوئی بھی الفاظ بنا کے گھروں میں لکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں قرآنی لحاظ. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.